سے 4 گنا مجمع زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا دھیرے دھیرے سے لگ رہا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہندو دھرم کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھروید۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری نبی ہوں گے ان کی سواری آسمان سے بات کرے گی۔ ہندو دھارمک کتاب میں اتھروید میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی جو سواری ہوگی وہ آسمان سے بات کرے گی۔ اور مسلمان جانتا ہے کہ نبی کو معراج ہوئی ہے، 1 منٹ میں 40 رات کا سفر کیا ہے براق سے۔ اس کا ذکر اتھروید میں ہے کہ ان کی جو سواری ہوگی وہ آسمان سے بات کرے گی۔ دوسرا نمونہ لکھا ہے اتھروید میں، گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے حجر اسود رکھا جا رہا تھا تو جھگڑا کھڑا ہوا، کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا، تم نہیں رکھو گے، یہ جھگڑا چل رہا تھا۔ نبی نے حجر اسود کو چادر میں رکھا، سب سے کہا کہ چادر کو تھام لو، سب مل کر کے حجر اسود کو حجر اسود کی جگہ رکھ دو۔ گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیا، اتھروید میں لکھا ہوا ہے۔ بھاگوت پران میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ گفا میں جائے گا اور پرشورام سے تعلیم حاصل کرے گا۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ غار حرا میں نبی گئے، جبریل سے قرآن لیا۔ بھاگوت پران میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی گفا میں جائیں گے اور پرشورام سے تعلیم حاصل کریں گے۔ تلسی داس جی ایک بہت بڑے داس گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو آخری نبی ہوگا اس سے پہلے اتنا خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گئے تو قیامت تک کوئی بچہ اتنا خوبصورت پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبیر داس نے کہا چاہے رحمان ہو، چاہے رحیم ہو، چاہے رام ہو، چاہے رحیم ہو، اس کے نام کا عدد لیجئے، اس کو 4 سے گنا کیجئے، 2 سے جوڑ دیجئے، پھر 5 سے گنا کیجئے، 9 سے بھاگا لگائیے، پھر 2 کو جوڑ دیجئے، 20 سے بھاگا لگائیے تو آپ کو 92 کا عدد ملے گا۔ 92 کا عدد محمد کے نام کا عدد ہے، چاہے رام ہو چاہے رحیم ہو، اللہ نے محمد کو ہندو مسلمان دونوں کے نام میں چھپا دیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا لال قلعہ، اس میں جنریٹر کی لائٹ نہیں ہوتی تھی، اس میں کراشن تیل ڈالا جاتا تھا تو ڈبیا جلتا تھا۔ جب طوفان آیا تو روشنی بجھ گئی، اکبر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکبر گھبرا گیا، بیربل کو بلایا۔ بیربل نے کہا کہ حضور کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ میں جب سویا تھا تو روشنی تھی اور سو کر کے جو اٹھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے اندھیرا دیکھ کر کے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے گھبرا رہا ہوں۔ بیربل کتنا بڑا عاشق رسول تھا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بیربل نے کہا حضور آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ جب نبی زمین کے اوپر تھے تو اجالا زمین کے اوپر تھا، جب نبی قبر کے اندر گئے تو اجالا نیچے چلا گیا ہے۔ مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اکبر کانپ رہا تھا وہ مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔
عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی، 2 ملا کر 5 گن کر لو، 2 ملا کر 5 گن کر لو، پھر 20 کا بھاگ لگائے، 20 کا بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو، پھر 2 اس میں اور ملائے، کہت کبیرہ سن بھائی سادھو، نام محمد کے آئے، نام محمد کے آئے، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی، اللہ خود ہی کرتا ہے مدحت رسول کی۔ دوسرا پیغام سنت کے حوالے سے آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ تو اس طرح مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لگ رہا کہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اور اتنا گھور گھور کر دیکھیں گے تو ہم کو نظر لگ جائے گی، اور آپ کی نظر سے بچنے کے لیے ہم کالا کپڑا پہن کر کے آئے، ہم بھی آپ سے بڑے جادوگر ہیں۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پہ سنت کے حوالے سے سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس ہندوستان میں 3 سماج ترقی کر رہا ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ 3 سماج کو ترقی ہو رہی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ پہلا سماج مرواڑی سماج، ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ گجر سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ مہتا سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے مرواڑی سماج کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ گجر کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ مہتا کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے۔ جب مرواڑی کے یہاں جھگڑا ہوگا وہ عدالت میں نہیں جائے گا، وہ سماج میں گھر میں بیٹھ کر کے حل کر لیا جاتا ہے۔ عدالت میں اس لیے نہیں لے جاتے کہ پیسہ الگ برباد ہوگا، وقت الگ برباد ہوگا، پیسہ تو واپس آ جائے گا لیکن جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ جانتے ہیں، مرواڑی سماج کو ترقی ہے، مہتا سماج کو ترقی ہے، گجر سماج کو ترقی ہے، اس میں کوئی بھی اگر نیچے گیا سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں۔ اس میں 1 مرتبہ کوئی نیچے جائے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے، اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے، اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے، سیدھا عدالت میں جاتا ہے۔ ایک ضلع میں ڈوری ایکٹ کا مقدمہ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ 34 ہزار صرف ڈوری ایکٹ مقدمہ ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مرواڑی سماج، مہتا سماج، گجر سماج سب کو لے کر کے چل رہا ہے، سب کی مدد کر کے چل رہا ہے، سب کو ایک ساتھ ترقی ہے۔ آپ وکیل سے جا کر کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پوچھ لیجئے، مرواڑی سماج کا مقدمہ آتا ہے تو ڈائریکٹ بولے گا نہیں آتا ہے، جھگڑا ضرور ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے وہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ بغل میں پھوس والا ہے، دوسرا مسلمان پکے کا مکان بنایا، اب اس پھوس والے کو کھجلی شروع ہوگی، اس کو نیند آ ہی نہیں رہی ہے، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ پہلے کھاتا تھا نمک روٹی، سوتا تھا، جیسے ہی دوسرے مسلمان کی بلڈنگ کو دیکھا اس کی نیند حرام ہوگی۔ جہاں کوئی اوپر گیا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے نیچے کریں گے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں، برابر بھرے۔ اس لیے مسلمان پیچھے، مرواڑی سماج آگے نکل گئے، مہتا سماج آگے نکل گیا، گجر سماج آگے نکل گیا۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔
डॉक्टर अंबेडकर साहब अगर मुसलमान हो जाते तो आधा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाता। जानते हैं डॉक्टर साहब मुसलमान क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए मुसलमान नहीं हो रहा हूँ, मुझे 80 में 100 में 80 मुसलमान शक्ल से मुसलमान ही नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मुसलमान नहीं हुए। अगर हम शक्ल से मुसलमान होते, लिबास से मुसलमान होते, किरदार से मुसलमान होते, तो डॉक्टर साहब जैसे लोग ईमान से महरूम नहीं होते। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ये मीरगंज है, मीरगंज से आप सीधा पंजाब चले जाइए, पंजाब तक किसी सरदार को, सिख को आप भीख मांगते हुए नहीं दिखा सकते। दिखाइए यहाँ से लेकर के वहाँ तक। और आजकल क्या हो रहा है कि बूढ़ा आदमी है, उसको पट्टी बांध दिया है, बूढ़ा बाप को टेम्पू में बैठा दिया है, और ये जो माइक है ना, इससे बेहतर माइक लगा करके ऐलान करके भीख मांगता है। जवान बेटा बूढ़े बाप को भिखारी बना करके टेम्पू में इससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड माइक से बस्ती बस्ती भीख मांगता है बेशर्मी के साथ। इसी तरह जुमा का दिन था, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती? भीख सर झुका करके मांगते हैं, तुम सर उठा करके भीख मांगते हो। उसने कहा कि बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरा दादा नेशनल फ़कीर था और मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर है, ये मेरा ख़ानदानी पेशा है, इसलिए भीख मांगता हूँ। भिखारी खड़ा था, भीख मांग रहा था, हाथ चमका चमका करके, सर उठा उठा करके भीख मांग रहा था। एक आदमी सर झुका करके भीख दे रहा है। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा है और सर भी झुका रहा है। एक बेशरम मैं हूँ, सर भी उठा रहा हूँ, हाथ भी उठा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरे भाई साहब, तुम तो शरीफ आदमी हो, तुम भीख देने वाले हो, भीख लेने वाले नहीं हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह ऐसी अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा यार तुम तो भीख का कटोरा लेकर के अभी खड़े हुए हो, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता रंगपुरा की तरफ निकल रहा था, मुझको बीरगंज की तरफ भेज दिया। असल तो मैंने उसका दिया हुआ पैसा दिया है, काम तो उसने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए मैंने सर उठा करके भीख नहीं दिया, सर झुका करके भीख दिया है। अल्लाह शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का यह है इम्तिहान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा जलसा है, माइक भी अब काम करने लगा है।
بوڑھا مائی کو جوان مقرر، اس کو بھی باپ سے بھیٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر مجھے کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا، صرف 3 منٹ کا ٹائم ملتا، وہ سنیں گے 2025 میں، 3 منٹ کے لیے اگر مجھے ٹائم ملتا تو جو پیغام میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ سنا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کی حفاظت